السلام علیکم، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آغاز کرتے ہیں جی یہ مہاجر سے، اور یہ مہاجر کا جو نعرہ ہے خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں تو ظاہر ہے اکثر سنا کرتے ہیں آپ اور ہم۔ ہوا کیا ہے، اب یہ نعرے پھر آج کیوں کراچی میں دوبارہ سنائی دیے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور بات یہ بھی ہوگی آج کہ یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے سندھ میں کیا، پنجاب میں کیا، پورے پاکستان میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں اپنے جو ان کے لوگ ہیں، ان مشیر وزیر اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ، ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا، آخر وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بات ہم یہ بھی کریں گے جی، نثار پامار انور ترین ان کی آج ایک ارجنٹ انہوں نے اپلیکیشن لگائی تھی کہ جناب ان کو 10 دن ہو گئے ہیں، وہ کہاں غائب ہیں، دونوں ساتھ نکلے تھے اور سوشل میڈیا خبروں کے مطابق، اور وہ دونوں کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ہیں کہاں پر۔ تو اس حوالے سے ہائی کورٹ میں آج ہوا کیا، اس پر بات کر لیتے ہیں جی۔ اور بات یہ بھی ہوگی آج کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے، لاسٹ ٹائم جو میں نے بات کی تھی ان کے حوالے سے، اس پر بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ جناب کیا یہی ایک رہنما ہیں جن کو پیسے دی جاتے؟ نہیں، یہ سارے ہی لوگ تنخواہ باقاعدہ وصول کیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں کی مدد کی گئی بے روزگار ہونے کی وجہ سے، حالانکہ کارکنان کتنے بے روزگار ہیں یار، چلے کارکنان کو بھی چھوڑیں، بے روزگار ہیں، کچھ نہ کچھ مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے ہوں گے، لیکن جو مجھے کہا کسی نے، کارکنان جو ملتے ہیں ایم کیو ایم کے، کہ جناب جو شہید ہیں، جو ایم کیو ایم جن کو کہتی ہے، ان کی فیملیز ہے، جو بے روزگار ہیں ان کی فیملیز ہے، جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، جن کی نوکریاں تھیں معطل ہو گئے یا کسی وجہ سے چلی گئی، کوئی پرسان حال نہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی انہوں نے نہیں باندھا، اس طرح کا انتظام نہیں کیا کہ جی مہینہ کے اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کو اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، مطلب اتنے کم از کم مل جائیں گے کہ آپ کا گزر بسر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں $2,500 ان کو مل رہا ہے، بھائی بہت سارے لوگ تھے۔ اچھا، عامر خان صاحب جب آئے تھے ایم کیو حقیقی سے متحدہ قومی موومنٹ میں، اور کشور زہرا باجی گئی تھیں جیل میں ملنے ان سے، اور اس کے بعد پھر راستہ ان کا ہموار ہوا، اور پھر وہ جب آ گئے معافی مانگ لی انہوں نے، تو ان کا بھی میری اطلاعات یہ ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ جناب ان کو بھی تو سیلری ملا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی نہ کوئی کاروبار ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، اور وہ سیلری پہ کام کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نہ کبھی ایم پی ایم این اے بنے ہیں۔ اگر آج ان کے پاس پیسہ ہے تو سوچ لیجیے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہوں گے، پھر بڑی جلدی پھر ترقی ہو جاتی۔ عام کارکن کی تو نہیں ہوتی، جیسے حیدر عباس رضوی صاحب کے بارے میں کہ جو ٹیکسی چلاتے تھے کینیڈا میں، کراچی واپس آئے ہیں، گھر تک محدود ہو گئے، نقل و حرکت کم تھی بہت زیادہ، پارٹی میں ایکٹیو نہیں تھے، اچانک سے پتہ چلا جی بلڈر بن گئے۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بہرحال خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج خطاب بھی کیا ہے، اور خطاب کیوں کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کے خطاب کے حوالے سے بات بھی ہوتی ہے، بلکہ چلیں آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم نے آج جو بڑا جھٹکا دیا، وہ چلیں یہ مہاجر اس لیے میں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے کے ڈی اے میں جو الیکشن تھے یونین لیبر یونین کے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے وہ الیکشن جیت لیا، 600 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، اور پیپلز پارٹی والے 300، یعنی کہ ان سے آدھے ووٹ لے سکی پاکستان پیپلز پارٹی، جن کا میئر بھی ہے کراچی میں، جن کی حکومت بھی ہے سندھ میں، جو وفاق میں ہی بڑے اہم اتحادی ہیں، اور سارے آئینی عہدے بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ کراچی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کا تو ووٹر سپورٹر نہیں ہے، پھر کیسے جیت گئے؟ بھائی جان بات یہ ہے، وہ جو میں نے شروع میں آپ سے آغاز کیا نا پروگرام کا، جی مہاجر والا، پرانی ایم کیو ایم نے کام ہی کیا تھا کہ لوگوں کو نوکریاں کے ڈی اے میں، ایم ڈی اے میں، اور سوری ایم ڈی اے میں تو بہت کم تھے، کے ایم سی میں، ڈی ایم سیز میں، واٹر بورڈ میں، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھیں۔ تو وہ اب اس ایم کیو ایم سے وہ خائف ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اردو بولنے والے ہیں، ووٹ تو ایم کیو ایم کو آج بھی اگر ملے گا، یا ملتا ہے یا ملتا تھا، بھائی اردو بولنے والے ہی دیتے تھے۔ وہ لاکھ اس کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جو مرضی کر لیں، اور وہ بے شک کہتے رہے جی ہمیں تو باقی قومیتوں کے لوگ بھی ووٹ دیتے، نہیں دیتے بھائی، سیدھی بات ہے۔ اگر وہ دے رہے ہوتے نا تو پھر آپ ان قومیتوں کے بھی نعرے لگا رہے ہوتے، جی یہ پختون بھی کہہ رہے ہوتے، جی سندھی، اور جی بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری بھی آپ کہہ رہے، تو کیوں پھر جی مہاجر کا نعرہ لگاتے ہیں؟ لیکن اس میں بڑا جو اہم مسئلہ ہے
جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عجیب سی ایم کیو ایم کی اس کی حالت ہے، خاص طور پر موجودہ ایم کیو ایم کی، کہ ان کے تو بہت سارے لوگ خود ٹیلی ویژن پر آ کر میڈیا کے سامنے کہہ چکے ہیں ہم مہاجر نہیں ہیں، تو کس منہ سے پھر یہ جی مہاجر کے نعرے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی مہاجروں کے ہم ہی وارث ہیں اور ہمیں وہ ووٹ دیں گے؟ تو آج جو جیتی ہے ایم کیو ایم، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس، وہ اردو بولنے والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور نہ چاہتے بھی ووٹ انہی کو دیں گے۔ پھر کچھ موٹیویٹ بھی کیا ہوگا لیکن ایم کیو کچھ لوگوں نے، جس کی وجہ سے انہوں نے ووٹ دے دیا ہوگا۔ اور لیکن حیران کن طور پر دیکھیے، فیصل سزواری صاحب نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا نہیں ہوں میں مہاجر، خالد نقل صدیقی صاحب نے بھی ٹی وی انٹرویو میں کہا میں نہیں ہوں میں مہاجر۔ بھائی جب آپ ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں مہاجر نہیں ہیں، تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی مہاجر کے نعرے لگائیں؟ عجیب سی بات ہے نا، پھر لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح۔ تو آج کی جیت مرہون منت ہے اردو بولنے والوں کی۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی ہم تو بہت پاپولر ہیں جناب، کشمیر میں بھی ہم، بھاولپور میں بھی ہم، یہ رحیم یار خان میں بھی ہم، جیک آباد میں بھی ہم، دادو میں بھی نہیں ہے۔ سیاست ایم کیو ایم کی شروع ہوئی تھی مہاجر پولیٹکس سے، اور مجھے 100% یقین ہے آگے چل کر بھی اگر ایم کیو ایم کو ووٹ پڑتا رہا اور ایم کیو ایم آپ کو اسمبلیوں میں نظر آئی، تو اس کی واحد وجہ یہی ہوگی کہ اردو بولنے والے ووٹ دیں گے تو ایم کیو ایم جیتے گی۔ ادروائز تو یہ تو دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے نا، کوئی کہ سوراخ ووٹ سے کیسے جیت گئی، یہ فلاں جگہ، ہمیں معلوم ہے ایم کیو ایم نے بڑی کوشش کی اس زمانے میں، آپ جانتے ہوں گے کہ لاہور میں بھی جلسہ کیا، کوشش کی پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کو لے کر کے چلنے کی، پھیلانے کی۔ 96 میں جب نام تبدیل ہوا مہاجر قومی موومنٹ سے اور متحدہ قومی موومنٹ رکھا اس لیے گیا تھا، دباؤ تھا ایم کیو ایم کے اوپر، اور لیکن آج تک نیشنل پارٹی نہیں بن سکی ایم کیو ایم۔ اور پھر جب اپنے لوگ اس بات سے انکاری ہو جائیں کہ مہاجری نہیں ہے، تو پھر بھائی لوگوں نے تو پھر بہر آج کی مبارک ہو جی ایم کیو ایم پاکستان کو جیت، اور شدید جھٹکا لگا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ وہ تو سمجھ رہے تھے جی ہم نے فتح کر لیا، ہم نے تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو بھی فتح کر لیا، اور اب چونکہ حیدرآباد ہو یا کراچی ہو یا کوئی بھی شہر ہو سندھ کا، سب جگہ میئر بھی ہمارے ہیں، ایم پی ایس بھی ہمارے ہیں، ایم این ایس بھی۔ ان کے لیے بڑی خبر ہے یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کو آج بھی اردو بولنے والے نے ووٹ دیا اور ایم کیو ایم کامیاب ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے ان کو بار۔ خالد نقل صدیقی صاحب نے اس کے بعد خطاب کیا جی، اس کے بعد یہ مہاجر کے نعرے بھی لگتے رہے، اور اس کے بعد کہا انہوں نے شہر کے وارثوں کو، ظاہر ہے وارث تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں اور یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور شہر ڈوب رہا ہوتا ہے، تو پھر باہر نکلنا چاہیے تھا، ہیلپ کرنی چاہیے تھی لوگوں کی۔ پیپلز پارٹی پچھلے 17 سال سے یہاں پر سے اقتدار ہے، میئر صاحب بھی 2 سال سے یہاں پر موجود ہیں، بھائی نہیں کر رہے نا کام۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی وفاق میں ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے ایم کیو ایم، کام کیوں نہیں کر رہے، کراچی کے لیے آپ نے کیا کر لیا؟ یہ تو پھر آپس میں صرف ایک دوسرے کو تنقید کر کر کے ٹائم پاس نہ کریں، عوام کے لیے کام بھی کیجیے۔ اب جو آپ کو 20-25 ارب روپے مل گئے، تو اس پہ ارشد وارا صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اب دیکھیے گا، جی جو فنڈ ملا ہے اس کا صحیح یوٹیلائز بھی کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے۔ بہت سی بات ہے، اگر آپ کام کرتے ہیں وارا صاحب، تو یقینی طور پہ پھر یہ 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں اور 13 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو شاید ان کو کچھ وہ شرم آ جائے کہ آج ان لوگوں کو فنڈ ملے ہیں تو انہوں نے کام کر کے دکھا دیے اتنے کم فنڈ میں، جبکہ ان کو تو روڈ کٹنگ کے اربوں روپے مل گئے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، میئر صاحب نے اربوں روپے دے دیے، اس کے باوجود بھی کام نہیں کر رہے، پھر ناراض ہوتے ہیں جماعت اسلامی والے۔ آج کل تو بڑی لگی ہوئی جماعت اسلامی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کی، آمنے سامنے کیا کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ آج تو مریم نے جو کچھ کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، وہی بہت بڑی خبر ہے۔ خیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے بغیر نہیں چل رہا، ہمارے بغیر یہ شہر نہیں چل سکتا، اور ہم آپ کی لوٹ مار کو روکیں گے۔ خالد نقل صدیقی صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی کو، آپ وہ دیکھیں شہر میں کس طرح روکیں گے ان کی لوٹ مار کو۔ پچھلے 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 سال سے ہی لوٹ مار کر رہی ہے، تو کس طرح آپ روکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال۔ اب آ جائیے اس بات کی جانب کہ جی آج پٹیشن تھی اور انور ترین اور نثار پنور صاحب کے حوالے سے، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ جناب انہوں نے ایمرجنسی کے حوالے سے لگائی تھی کہ نثار پنور صاحب کے جی 57 سال کے نثار پنور صاحب ہیں، شوگر ہے ان کو اور دل کا عارضہ لاحق ہے، اور وہ جو ہیں برداشت نہیں کر سکیں گے اگر کہیں بھی وہ ہیں، تو ان کے لیے فوری احکامات دیے جائیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ تو اس پر ہوا یہ کہ جناب اس پر ایک اور نوٹس جاری کر دیا گیا، یعنی کہ ایک آدمی جو لاپتہ ہوا ہے، بلکہ دوسرا ان کے ساتھ، کیونکہ دونوں پٹیشن اکٹھی کر دی ہیں انور ترین والی بھی، تو ان کو پہلے 22 اکتوبر کا وقت دیا گیا تھا کہ ہم دوبارہ سنیں گے، اور ہم نے نوٹس جاری کر دی۔ اب مہربانی یہ کی ہے انہوں نے کہ 22 کے بجائے ایک دن کم کر کے 21 اکتوبر کر دیا، یہ ایمرجنسی میں ہوا ہے۔
ایک دن کا کو ریلیف دیا ہے کہ جناب 22 نہیں بلکہ 21 کو آ جائیے گا. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہیں؟ بہرحال یہ پٹیشن دیا آج. اچھا میں بشیر لقمان صاحب کی بھی آتی ہے خبر میں شامل کروں. اچھا کیونکہ میں بلاگ پڑے کافی دیر بات کرتا ہوں تو بہت ساری خبریں جمع ہو جاتی ہیں، پھر میں بعد میں مجھے وہ ہوتا ہے کہ یار یہ خبر میں نے کیوں نہیں دی. بانی متحدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب بانی متحدہ نے چندے کی بہت سارا پیسہ جمع کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی بیمار بھی جو گزشتہ دنوں وہ ہوئے تھے لندن میں اور بڑے ایک ہاسپٹل میں داخل تھے، تو وہ صرف بہانہ تھا اور چندے کی انہوں نے اپیل کی، اور اپیل میں پہلے ہی دن وہ کہتے ہیں جی 50,000 پاؤنڈ جمع ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں صرف ایک دن کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب یہ خبریں بریک کی ہیں کہ اتنا پیسہ ان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے اور کارکنان دیتے ہیں ان کو اور وہ کھا لیتے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، تو پھر وہ مجھ پر مجھے وہ کہتے ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ جی ان پہ وہ کیس کرنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم لندن والے. تو میں لندن میں ہی ہوں، مجھ پہ کیس کرنا تو کر دیں، میرا ایڈریس سب کو معلوم ہے، میں کوئی چھپ کے تو نہیں بیٹھا ہوا. تو بہرحال وہ ان کے یہ الزامات ہیں. اور لیکن پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اب پھر انہوں نے بابر غوری صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے بابر غوری نے جناب اتنا پیسہ کمایا کہ امریکہ میں زیادہ انہوں نے خریدی ہیں. اب دبئی میں بھی بہت زیادہ پراپرٹیز انہوں نے بنا لی ہیں. اور پھر اس خبر سے جو پراپرٹیز بنا لی ہیں جن لوگوں نے، پھر وہ خبر ساتھ میں جب آتی ہے، وہ جو کاشف امین اور دیگر لوگ جو پروگرامس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب اتنا پیسہ بنا لیا اور شہدا کی فیملی بیار و مددگار پڑی ہوئی ہے، اسیر کارکنان کی، یا بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں جن کو نوکریاں نہیں دلا سکے آج تک آپ، یا ان کے انصاف نہیں دلوا سکے جو لوگ مارے گئے ماورا عدالت. ظاہر ہے آپ تو حکومت میں ہے نا، تو وہ کیوں نہیں اٹھائی آج تک آپ نے پٹیشن ان لوگوں کی تاکہ ان کو انصاف مل سکے، کہ اپنے کردار تک وہ لوگ پہنچ سکیں جنہوں نے یہ کام کیے، ظلم کیا آپ کی پارٹی پر، آپ کے لوگوں پر. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کارکنان کرتے ہیں، جو ہمارے وقتاً فوقتاً ہمارے جو ولاگس دیکھتے ہیں وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ جناب یہ ہونی چاہیے بات، اس پہ بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے. کراچی میں بے پناہ مسائل کا شکار ہے، اس پر آواز بالکل اٹھائی جانی چاہیے. میں نے تو قادر سے بولا صاحب کو بھی جناب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں گھروں میں پانی نہیں آتا، سیوریج کا پانی باہر نہیں جاتا، سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ، بلکہ عبرت کا نشان. میں سڑکیں تو دیکھیں لگتا ہے کہ چاند میں اس طرح گڑے پڑے ہوئے، شاید چاند میں کم ہوں گے جتنے کراچی میں ہے. اور اس کے باوجود میں نے کہا کوئی اس پہ کوئی دھرنا ورنا دے دیں، وزیر ہاؤس کے سامنے دے دیں، اسمبلی کے باہر دے دیں، پریس کلب کے سامنے دے دیں. وہ کہنے لگے نہیں دھرنا ورنا کی ہم نہیں کر رہے. تو میں نے کہا کیا اسٹریٹ پاور نہیں ہے، شاید اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے نہیں اسٹریٹ پاور تو آپ دیکھیے گا جب ہم آواز لگائیں گے تو پورا شہر باہر کھڑا ہوگا. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے اور آپ کا اتنا کانفیڈنس ہے ماشاء اللہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے ایک آواز پہ پورے شہر لبیک کہتا ہوا آ جائے گا، تو خدا را دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس شہر کا تو بہت برا حال ہو چکا. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں تو اب تو آپ کو دھرنا دے دینا چاہیے، آواز لگا دیں بھائی جان آپ. اور آپ کو آپ کی لبیک اگر آپ کے پورا کراچی کہتا ہے تو بہت سی بات ہے، دباؤ پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، میئر کراچی پر کام کرنے لگیں گے یار. دیکھتے ہیں اب یہ کم کام ہوتا ہے. اور ایم کیو ایم سے لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے ہی کہتی آئی، کم از کم 84 سے تو ایم کیو ایم ہی کہتی آئی ہے کہ جی ہم وارث ہیں اس شہر کے، اس شہر کو لاوارث نہ سمجھا جائے. تو اس لیے لوگ آپ کے حوالے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جن سے امیدیں ہوتی ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں جی کام نہیں ہو رہا. تو آپ کی طرف اگر لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لوگوں نے بقول آپ کے منتخب کیا ہے، 22 ایم این ایس کی سیٹیں آپ کے پاس ہیں، تو آپ نکلیے باہر، نکلیے، دھرنے دیجیے، منوائیے اپنی بات کو. صرف پریس کانفرنس کرنا ہر دوسرے چوتھے پانچویں دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا. باقی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے یہ پریس کانفرنس کر کے آپ زج کر دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور وہ گھبرا کے جناب کام کرنے لگ جائے گی. یہ میئر صاحب، میں نے تو کہا تھا پیپلز پارٹی والوں کو، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح وسیم اختر صاحب کے دور میں ہم کہا کرتے تھے کوئی ایک ٹاؤن ماڈل ٹاؤن بنا دیں، کم از کم دکھانے کو ہو جائے یار کہ یہ دیکھیے جناب ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ہم ان کا بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہم جماعت اسلامی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا فنڈ مل رہا ہے آپ کو، پیپلز پارٹی والوں کو بھی کہہ رہے ہیں اتنا فنڈ مل رہا ہے آپ کو، تو خدا را کوئی ایک ٹاؤن ہی بنا کے دکھا دیں جس کو ماڈل ٹاؤن کے طور پہ آپ پیش کر سکیں، پورا پاکستان دیکھے یار یہ دیکھیں جی بلدیات اور میئر یہاں پر موجود ہے اور دیکھیں اس طرح کام ہوا کرتا ہے. تو ایم کیو ایم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو کامیابی ہوئی ہے کے ڈی اے میں بہت سی بات ہے، لیکن کامیابی کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ان لوگوں پہ جب تک وہ توجہ نہیں دیں گے تو آہستہ 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 ان لوگوں کے دل بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے. باقی آپ سیاستدان ہیں، سیاست بہت بہتر ہم سے جانتے ہیں، لیکن عوام میں جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، پتہ چلتی ہیں باتیں، وہ ہم باتیں آپ کے سامنے یہاں لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت.
وعلیکم